إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہم اس وقت ماہ رمضان المبارک سے گزر رہے ہیں۔ یہ مبارک یعنی برکتوں والا مہینہ ہے، برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ برکت کا معنی بڑھوتری، اضافہ۔ اس مہینے کی برکت یہ ہے کہ اس میں نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، اور نمبر 2، اس مہینے میں بہت سارے اعمال ہیں جو مسنون ہیں، جن کو ماہ رمضان کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ مثلا نماز تراویح، شب قدر، اعتکاف، قرآن کی تلاوت، دعائیں، صدقات۔ ان اعمال کی اس مہینے میں بڑی تاکید ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں، تو یہ بھی ایک برکت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کا حق ادا کریں، اور جو اس کی برکت ہے کہ اس میں سب سے بڑھ کر اس مہینے میں گناہوں کی معافی ملتی ہے، اور جہنم سے آزادی ملتی ہے، اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو ان خوش نصیبوں میں بنا لیں جو اس مہینے میں اپنے گناہوں کو بخشوا لیں، اور اپنی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرا لیں، اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کر لیں، اور اللہ تعالیٰ سے خوب اور خوب اپنی حاجتیں اور ضرورتیں پوری کرا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کا روزے کے ساتھ تو تعلق ہے ہی ہے کہ یہ روزہ اس مہینے کا فرض ہے، باقی رمضان اور تراویح کا تعلق ہے، رمضان اور شب قدر اور اعتکاف کا تعلق ہے، رمضان اور دعاؤں کا تعلق ہے، رمضان اور تزکیہ نفس اور تربیت کا تعلق ہے۔
اور ایک تعلق ہے رمضان اور زکوٰۃ و صدقہ۔ زکوٰۃ اگرچہ صرف رمضان کے مہینے میں ہی ادا کرنا اس کا ضروری نہیں ہے، بس سال میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اپنی سہولت کے پیش نظر، اپنے معاملات کے پیش نظر کوئی سا بھی مہینہ متعین کیا جا سکتا ہے، بلکہ جب مال آیا ہے اس کے بعد جب سال گزرے گا تو زکوٰۃ ہے، اس کے لیے ماہ رمضان کوئی شرط نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ ماہ رمضان نیکیوں کا مہینہ ہے اور اجر و ثواب میں اضافے کا مہینہ ہے، اس لیے عام مسلمان وہ ایسا اپنا ایک معمول بنا لیتے ہیں، ایک طریقہ کار وضع کر لیتے ہیں کہ وہ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں اس میں۔ اور صدقے اور رمضان کا تو تعلق ہے ہی ہے، چنانچہ حدیث مبارک ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس واجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل کأنہ ریح مرسلہ۔ صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑے سخی تھے۔ سب سے بڑی سخی ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ سب سے زیادہ صدقہ کرتے تھے، بلکہ یہ معنی کہ صدقے کرنے کا وصف، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ تھا۔ یہ خوبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ تھی، اپنی حیثیت سے بڑھ کر، بلکہ جو کچھ ہوتا اسے خرچ کر دیتے۔ کبھی کسی سائل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی ہاتھ نہیں بھیجا، کچھ نہ کچھ ضرور دیا۔ اپنے پاس نہیں تھا تو کسی سے قرض لے کے اس سائل کو دیا۔ یہ ہے کان اجود الناس، سب سے بڑے سخی تھے۔ وَأَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رمضان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی رمضان میں ہوتے تھے، یعنی عام دنوں میں بھی سب سے بڑے سخی تھے، اور رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت عام دنوں سے بڑھ کر ہوتی تھی۔ کیا سخاوت ہوتی ہوگی وہ صحابی خود بتاتے ہیں کأنہ ریح مرسلہ، آپ کی سخاوت ماہ رمضان میں اس قدر بڑھ جاتی تھی گویا آپ تیز آندھی ہیں اور اپنے مال کو پوری طرح اڑانے پہ، لٹانے پہ تلے ہو۔ ایسا کیوں نہ ہو، اتنی سخاوت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے یہ بات سمجھ آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاہ اللہ الحکمہ ویقضی بها آناء اللیل وآناء النہار، ورجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ۔ فرمایا دو بندے اللہ کے ہاں قابل رشک ہیں، یا مجھ محمد کے نزدیک صلی اللہ علیہ وسلم قابل رشک ہیں۔ ایک وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ علم و حکمت دے اور وہ علم و حکمت کے مطابق فیصلے کرے، یا اس کو پھیلائے، لوگوں کو بتائے، یعنی عالم ہو اور علم پھیلائے، دن اور رات میں، صبح اور شام میں، ہمہ وقت اسی کام میں لگا ہوا ہے، یہ بندہ قابل رشک ہے۔ اور دوسرا وہ اللہ جسے مال عطا فرما دے اور وہ بھی مال کو دن اور رات میں صبح و شام خرچ کرے، اس کے خرچ کرنے سے ایسے لگ رہا ہو جیسے یہ مال کو بس لٹانے پہ تلا ہوا ہے، اللہ کی راہ میں اڑانے پہ تلا ہوا ہے، کہ جتنا جلدی ہو سکے میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ تو اس قدر جو بندہ سخی ہے وہ قابل رشک ہے، تو بھلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ایسے عمل کو کرنے والا کون ہے؟ اسی طرح روزے اور قیام اللیل کے ساتھ بھی
صدقے کا ایک تعلق ہے۔ معروف حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں 3 عمل ابواب الخیر ہیں، خیر کے دروازے ہیں۔ خیر کا لفظ معنی بھلائی۔ بھلائی کیا ہے؟ ایک مومن کے لیے اجر و ثواب، اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت، اللہ کی رضا، اور اس کے بدلے میں پھر آخر کار جنت، یہی خیر ہے۔ 3 عمل ہیں جو خیر کے دروازے ہیں، یعنی ان عملوں میں سے جو بندہ جس عمل کو اختیار کرتا ہے سمجھ لو خیر کا دروازہ کھل گیا ہے، اور وہ جا کے جتنا مرضی آئے خیر حاصل کر لے، خیر لوٹ لے، خیر جمع کر لے، دروازہ کھول دیا ہے، اب جو مرضی آئے خیر لے لو۔ وہ 3 عمل کون سے ہیں؟ ایک روزہ، صدقہ نفلی روزہ، فرضی بھی اس میں آ جاتا ہے، نفلی روزہ۔ نمبر 2 قیام اللیل، تہجد، اور ماہ رمضان میں جس کو ہم نماز تراویح کہتے ہیں۔ اور نمبر 3 صدقہ۔ فرمایا یہ 3 خیر کے دروازے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ صدقے کو قیام اللیل کے ساتھ بھی جوڑ دیا اور صدقے کو روزے کے ساتھ بھی جوڑ دیا۔ سب سے اہم جو روزہ ہے وہ رمضان کا روزہ ہے، اور سب سے اہم جو قیام اللیل ہے وہ نماز تراویح ہے۔ تو ان دونوں کے ساتھ صدقے کو جوڑ دیا۔ تو زکوٰۃ کو تو ہم نے خود جوڑ دیا، صدقے کو شریعت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے جوڑ دیا۔ اس لیے یہ مہینہ صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہمارے اپنے انتخاب کی روح سے یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا مہینہ ہے۔ ویسے زکوٰۃ میں عرض کر چکا ہوں، جب بھی سال بعد ادا کرنی ہے، وہ جب بھی دن آئے سال بعد۔ تو جہاں ہم اس مہینے سے جڑے ہوئے دیگر اعمال کا اہتمام کریں، مثلا تراویح پڑھیں، اعتکاف بیٹھنے کی کوشش کریں، یہ تو شب قدر تو ضرور پائیں، اس کو تو ہر شخص پا سکتا ہے۔ دعائیں کریں، لوگوں کو افطاری کرائیں، قرآن کی کثرت سے تلاوت کریں۔ یہ بخشش کا مہینہ ہے تو اعمال کے ساتھ ساتھ توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں۔ وہیں پر زکوٰۃ کی صحیح معنوں میں ادائیگی کا اہتمام کریں، اور زکوٰۃ کے علاوہ خوب اور خوب صدقات کا اہتمام کریں۔ زکوٰۃ کی حیثیت تو ایک عظیم عبادت کی ہے، ایک عظیم فریضے کی ہے، بلکہ یہ تو دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ فرمایا اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر۔ نمبر 1 توحید و رسالت کی گواہی، نمبر 2 نماز کی اقامت، نمبر 3 زکوٰۃ کی ادائیگی، نمبر 4 رمضان کے روزے، اور نمبر 5 بیت اللہ کا حج جو اس کی استطاعت رکھے۔ یہ تو دین کے بنیادی ارکان میں سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نماز کو، زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ جوڑا ہے۔ قرآن میں 10 جگہوں پر آپ پڑھتے ہیں، جو لوگ قرآن مجید تلاوت کرتے ہیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہیں فرمایا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، نماز کے ساتھ جوڑ دیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ کیونکہ قرآن میں ہے خذ من اموالہم صدقۃ، اے نبی لوگوں سے زکوٰۃ وصول کریں۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید زکوٰۃ وصول کرنا ہے کہ رسول کی ذمہ داری ہے، رسول دنیا سے چلے گئے، اب کوئی زکوٰۃ وصول نہیں کر سکتا۔ حالانکہ دیگر سینکڑوں ادلہ ہیں کہ یہ تو ایک فریضہ ہے جو قیامت تک قائم رہے گا۔ جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا
تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے باقاعدہ قتال کیا اور فرمایا یہ کون ہوتے ہیں نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرنے والے؟ جب اللہ نے زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ جوڑ دیا ہے، یہ کون ہیں فرق کرنے والے؟ ان کے خلاف قتال کیا، لڑائی کی اور ان سے زکوٰۃ وصول کی، یہاں تک کہ کہا اگر کوئی بندہ زکوٰۃ میں متعین ہونے والی رسی جو جانور کو بطور نکیل کے ڈالی جاتی ہے، اگر وہ بھی کسی نے روکی تو اس رسی کے روکنے پر بھی میں اس سے قتال کروں گا۔ یہ معمولی معاملہ نہیں، اس لیے قیامت کے دن کے حوالے سے زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے لیے خصوصی طور پر وعیدوں کا ذکر ہے، عذاب کا ذکر ہے، محاسبے کا ذکر ہے۔ نماز کا تو اتنا ہے نا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، لیکن کوئی الگ سے میدان محشر میں نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے کسی سزا کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن زکوٰۃ کے متعلق سنیں، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يهمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وظهورهم وجنوبهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو درہم و دینار، سونا اور چاندی جمع کرتے رہتے ہیں، خزانہ بناتے رہتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ تک بھی ادا نہیں کرتے، فرمایا اے پیغمبر علیہ السلام ان کو خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی۔ وہ دردناک عذاب کیا ہے؟ قیامت کے دن ان کے درہم و دینار، سونے اور چاندی کو لوہے کی تختیاں بنا کے جہنم کی آگ پہ گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا۔ جب یہ تپ جائیں گی تختیاں لوہے کی، تانبے کی، اور خوب گرم ہو جائیں گی تو پھر ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا، ان کے پہلو کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ لوہے اور تانبے کی تختیاں جس کے ذریعے تمہیں داغا جا رہا ہے، یہ در حقیقت تمہارا وہ درہم و دینار مال و متاع ہے جسے تم جمع کرتے تھے اور اس میں جو اللہ کا فریضہ تھا اس کو ادا نہیں کرتے تھے۔ اب چکھو، مزہ چکھو۔ اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا ولم يعد زکاتہ، فرمایا جو بندہ اللہ جس کو مال عطا فرمائے اور وہ اس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، مسل لہ شجاعا اقرع لہ زبیبتان، قیامت کے دن اس کے مال کو ایک بڑے اژدہا کی شکل دی جائے گی، وہ اژدہا جو انتہائی زہریلا ہوتا ہے، انتہائی زہریلے اژدہا سانپ کی شکل دی جائے گی، اور پھر وہ اس بندے کو جو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا اس کے اسی مال کو جس میں سے وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا اس کو سانپ بنا دیا جائے گا، زہریلا سانپ، اور پھر میدان محشر میں یہ سانپ جا کر اس بندے کو پکڑ لے گا اور اس کے ارد گرد لپٹ جائے گا اور پھر اپنی بانچھوں کے ذریعے اس کو پکڑے گا، ڈسے گا اور کہے گا انا کنزوں کا انا مالوں کا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں جس میں سے تو زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا۔ اور یہ میدان محشر میں اس کے ساتھ یہ سلوک ہوتا رہے گا۔ اور فرمایا اسی طرح جس کے جانور تھے، اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، گائے بھینس وغیرہ ہیں، ان میں زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، تو فرمایا قیامت کے دن اس کے یہ سارے جانور زندہ کیے جائیں گے اور دنیا کے مقابلے میں زیادہ موٹے تازے ہوں گے، زیادہ مضبوط سینگ والے ہوں گے، زیادہ مضبوط کھر والے ہوں گے، اور اس بندے کو جس کے یہ مال تھے اور دنیا میں زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اس کو کھلے میدان میں گیند کی طرح ڈال دیا جائے گا اور ایک طرف سے یہ جانور اس پہ دوڑتے ہوئے گزریں گے، روندیں گے اس کو،
سینگ ماریں گے اس کو، اور یہ جب سارے جانور ختم ہو جائیں گے پھر اس دوسری طرف سے پھر لائن لگا کے پھر اس پر چڑھیں گے، دوڑیں گے، اس کو سینگ ماریں گے اور اس کو پاؤں سے روندیں گے۔ فرمایا قیامت کے دن جو 50,000 سال کا دن ہے، اس دن مسلسل اس کو یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ اور اس کے بالمقابل فرمایا المرء تحت ظل صدقته حتى يقضى بین الناس، جو بندہ زکوٰۃ اور صدقے کا اہتمام کرتا ہے، کم سے کم زکوٰۃ دیتا ہے، تو فرمایا قیامت کے دن میدان محشر میں وہ اپنی زکوٰۃ کے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا۔ یہ صدقہ اس کے لیے سائے کا باعث ہوگا، یہ زکوٰۃ اس کے لیے سائے کا باعث ہوگی، حتیٰ کہ لوگوں کے بیچ میں فیصلہ ہو جائے۔ اور ایک اور حدیث جو بڑی معروف ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ جن کو عرش کا سایہ ملے گا، اللہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک کون شخص ہے؟ رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه۔ فرمایا وہ بندہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے اور اس کو چھپاتا ہے ریاکاری سے بچنے کے لیے، حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، تو یہ عرش کے سائے میں ہوگا، اور ادھر یہ حشر ہو رہا ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھو، صدقے کی اہمیت کو سمجھو، اس کو ادا کرو۔ زکوٰۃ فریضہ ہے، اور یہ صدقہ یہ اخوت اسلامی کا تقاضا ہے، اسلامی ہمدردی کا تقاضا ہے، یہ رشتہ داروں کے حقوق میں شامل ہے، پڑوسیوں کے حقوق میں شامل ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اپنے پہلو کے ساتھی کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اور مسافروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اور اپنے غلاموں کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اور حسن سلوک کی متعدد صورتیں ہیں، ان میں سے سب سے پہلی جو حسن سلوک کی صورت ہے، وہ بھوکے ہوں، وہ پیاسے ہوں، وہ بے لباس ہوں، وہ مقروض ہوں، وہ تنگ دستی کا شکار ہوں، ان کی خبر گیری کرو، ان کے ساتھ ہمدردی کرو، یہی ان کے ساتھ حسن سلوک ہے، یہی اس نے ساتھ اس نے سلوک ہے۔ پتہ بھی ہے فلاں غریب ہے، مسکین ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، مقروض ہے، مریض ہے، اب خالی آپ دعا سلام کریں اور اس کو ہنس کے دیکھ لیں اور دعا سلام کر کے چلے جائیں، اس کے چہروں پہ جو دکھ اور پریشانی کے آثار ہیں اس سے اندھے بنے رہو، تمہیں نظر ہی نہ آئے، تو یہ کیا اخوت کے تقاضے تم نے پورے کیے؟ اخوت کے تقاضے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاص طور پر جو ضرورت مند ہیں ان پر خرچ کرو، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا انا وقاف الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ہیں، اسے میرا ساتھ نصیب ہوگا۔ فرمایا الساعی علی الارملۃ والمساکین کالمجاہد فی سبیل اللہ وکالقائم باللیل والصائم بالنہار، جو بندہ کسی بیوہ پر یا کسی مسکین پر خرچ کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی کفالت کرتا ہے، فرمایا یہ بندہ مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے، سمجھو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ یہ بندہ اس شخص کی طرح جو راتوں کو قیام کرتا ہے، یہ بندہ اس شخص کی طرح ہے جو دن کو روزے رکھتا ہے۔ کس قدر اجر و ثواب ہے، اور اگر یہ معاملہ ماہ رمضان میں ہو تو سبحان اللہ، اس قدر اجر و ثواب ہے، تو یہ معمولی معاملات نہیں ہیں۔ تو زکوٰۃ اور صدقہ اس کا اہتمام کریں۔ یہ بھی ایک یہ مبارک مہینہ ہے نا، تو یہ زکوٰۃ خود ایک مبارک عمل ہے۔ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ پاکیزگی، طہارت۔ کیوں زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہیں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ اللہ کا حق ہے۔ اب جب مال میں سے یہ حق نکال دیں گے تو بقیہ مال صاف ستھرا ہے، پاک ہے،
اس زکوٰۃ کو، صدقات کو میل کچیل بھی کہا گیا ہے کہ انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے، گناہوں کا کفارہ۔ تو جب یہ مال نکل گیا، میل کچیل نکل گئی، باقی مال پاک رہا، وگرنہ یہ تمہاری میل کچیل اس میں شامل ہے اور تمہارا یہ مال مشکوک ہے۔ خاص طور پر مال میں جو انسان سے کمی کوتاہی ہوتی ہے، کمانے میں، ذرائع آمدنی میں، بس اوقات لا علمی میں یا جہالت میں یا محض غفلت میں کچھ اس میں حرام کی آمیزش غیر محسوس طریقے سے ہو جاتی ہے، یہ مال زکوٰۃ جب نکالتے ہو تو وہ زکوٰۃ پاک ہو جاتا ہے، اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ اس کا مال پاک نہیں ہے۔ پھر یہ مال اللہ کا حق تھا، آپ کسی کا حق دبا کے اپنے مال میں شامل کر لیں تو سارا کا سارا مال ناپاک ہو گیا، کیونکہ حرام کی آمیزش ہو گئی۔ یہ اللہ کا حق ہے، بہترین مال ہے، لیکن یہ زکوٰۃ اب تمہارے لیے اپنے پاس رکھنا یہ حرام ہے، یہ تمہارے لیے حرام ہے، اس کو اپنے مال میں رکھو گے تو سارا مال پلید ہو جائے گا۔ تو کتنی عظیم بات ہے، یہ فریضہ بھی ہے، عبادت بھی ہے، رکن اسلام بھی ہے، اور طہارت کا باعث ہے، اور معنوی طہارت ہے یہ کہ زکوٰۃ سے دل سے جو مال کی حد سے بڑی ہوئی محبت ہے وہ ختم ہوتی ہے، مال کی حرص ختم ہوتی ہے، حوث ختم ہوتی ہے مال کی، اور انسان ان بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے، حوث سے، مال کی حرص سے، حد سے بڑی ہوئی محبت سے انسان پاک ہو جاتا ہے جب اپنے خون پسینے کی کمائی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یہ تو پاکیزگی کا باعث ہے۔ پھر یہ زکوٰۃ کا ایک معنی ہے بڑھنا، بڑھوتری، صدقے سے، زکوٰۃ سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ کاش آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ ثواب کا ثواب ہے، فریضے کا فریضہ ہے، عبادت کی عبادت ہے، اور مال میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں۔ بتاؤ تو صحیح، دوبارہ سنو میرے یہ الفاظ، زکوٰۃ فریضہ ہے، عبادت ہے، صدقہ عبادت ہے اور نیکی ہے، لیکن ساتھ میں صدقہ اور زکوٰۃ سے مال میں کمی نہیں ہوتی، جیسے آپ نے کچھ خرچ ہی نہیں کیا۔ حدیث رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نہیں کم کرتا صدقہ مال میں سے، بلکہ قرآن کی آیت ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سبحان اللہ۔ سود سے، مال سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں، مال میں کمی ہو جاتی ہے، نقصان ہوتے ہیں، خسارے ہوتے ہیں، گھاٹے ہوتے ہیں، برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور یہ جو صدقات و خیرات ہیں، صدقات و خیرات، یہ مال کو بڑھا دیتا ہے، یوربی بڑھا دیتا ہے مال کو۔ قرآن و حدیث کہتا ہے صدقہ خیرات سے مال بڑھتا ہے، زکوٰۃ سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، اور ہم کہیں کہ شاید مال میں کمی ہو گئی۔ اضافے کی ایک بہترین مثال دوں، حدیث میں ایک چھوٹا سا واقعہ صحیح مسلم میں، اسلام سے قبل کے امتوں کی بات ہے۔ ایک شخص جا رہا تھا، کہیں سفر میں تھا، کسی بیاباں علاقے میں، اچانک دیکھتا ہے کہ بادل کو کہ آواز آتی ہے بادلوں میں، اس کے حدیقۃ فلان، اے بادل فلاں بندے کے باغ کو جا کر پانی پلاؤ، اس کی زمین کو جا کے سیراب کرو۔ بڑا حیران ہو، یہ بادلوں کو کوئی حکم دے رہا ہے، کسی کا نام۔ پھر اس نے دیکھا کہ ایک بدلی بادلوں میں سے ٹوٹی اور ایک طرف وہ بادل کا ٹکڑا چل پڑا۔ تجسس میں یہ بندہ اس ٹکڑے کے پیچھے چلتا گیا، کافی آگے جا کے ایک عجیب منظر دیکھتا ہے، بادل ایک جگہ وہ ٹکڑا رک گیا اور چھن چھن موسلادھار بارش برس رہی۔ یہ قریب پہنچا تو وہاں دیکھا نیچے ایک بندہ ہے، اس نے جو اوزار ہوتے ہیں کھیتی باڑی کے وہ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور ایک بہت بڑی کھائی بنائی ہوئی ہے، اور پانی وہاں جمع ہو رہا ہے، اور وہاں سے ایک نالا چھوٹا سا اس نے وہاں سے نکالا ہوا ہے، اور وہ نالے میں پانی جا کے آگے ایک باغ میں، ایک زمین میں پانی پہنچا۔ بہت حیران ہوا، اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟
اس نے جو نام بتایا وہ وہی نام تھا جو اس نے بادلوں میں آواز سنی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ اللہ کا اس بندے کے ساتھ خاص معاملہ ہے، اللہ نے اس کے باغ کی آبیاری کے لیے، ترقی کے لیے، بہتری کے لیے انتظام کیا ہوا ہے۔ کسی اور کو بارشیں نہیں مل رہی، اس کو بارش مل رہی ہے، پانی مل رہا ہے، اور اس کا باغ ماشاءاللہ لہلہائے گا۔ اس نے پوچھا بھائی یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے، یقیناً تمہارا کوئی خاص عمل ہے، بتاؤ تمہارا کیا خاص عمل ہے؟ تو اس نے کیا بتایا؟ میرا خاص عمل کہو، جو بھی کہو، بس میری ایک روٹین اور عادت ہے، اس باغ سے جو آمدن ہوتی ہے، جو پیداوار ہوتی ہے، اس کے 3 حصے کر لیتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھتا ہوں اور مہمانوں وغیرہ کے لیے، ایک حصہ اسی باغ پہ دوبارہ لگاتا ہوں جو اس باغ کی دیکھ بھال کے لیے جو مصارف ہیں، اور ایک حصہ، تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، ضرورت مندوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو۔ اس بندے نے کہا یقیناً تمہاری یہی نیکی ہے، یہی نیکی، تو اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم الا وینزلان ملکان ینزلان، ہر دن جب بھی صبح ہوتی ہے آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں، ہر صبح آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ اکبر، اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرے تو اسے اور عطا فرما، اور وہ چپ ہوتا ہے۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، یا اللہ تیری راہ میں زکوٰۃ تک بھی ادا نہیں کرتا، یا سرے سے صدقہ ادا نہیں کرتا، یا اللہ تو اس کے مال کو برباد کر دے، ضائع کر دے۔ یہ جو بہت سارے حادثات ہوتے ہیں، مال و متاع کا نقصان ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے اسی فرشتے کی بد دعا کا نتیجہ ہے کہ تم صدقہ نہیں دیتے، زکوٰۃ نہیں نکالتے، تم اپنے پڑوسیوں کا، ضرورت مندوں کا خیال نہیں رکھتے، اللہ کے دین کی خدمت میں کچھ بھی تم تعاون پیش نہیں کرتے، اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے کچھ بھی تم نہیں کرتے، کیسے مسلمان ہو تم؟ لوگوں نے اسلام کے لیے گردنیں لٹا دیں، تن من دھن لگا دیا، اور اللہ نے تمہیں اتنا کچھ دیا ہے، تم کچھ بھی نہیں کرتے، تو پھر یہ اس کی سزا ملتی ہے۔ اس لیے یہ بہت اہم معاملہ ہے، اس حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے، اس حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی کوشش کیجیے۔ اور پھر کیوں نہ زکوٰۃ دیں؟ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ نے اس میں حق رکھا ہے، اللہ کی امانت تھی آپ کے پاس، اللہ نے کہا اس میں سے اتنا فلاں جگہ خرچ کر دو، باقی تم دے دو۔ سبحان اللہ۔ اور ہم حق بھی ادا کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو اس لیے زکوٰۃ کے معاملے میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، صدقات کے معاملے میں سستی اور غفلت نہیں ہونی چاہیے، بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے، اللہ کے ہاں بڑی پذیرائی ہے اس صدقات کی۔ اجر و ثواب کتنا ہے؟ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 260 سے لے کر 277 تک پڑھ کے دیکھ لیں، 260 سے 277 تک صدقات و خیرات کا بیان ہے، آداب بتائے گئے ہیں، اجر و ثواب بتایا گیا ہے، فضیلتیں بتائی گئی ہیں۔ کبھی ترجمے کے ساتھ اس مقام کو پڑھ کے دیکھ لو۔ اس کی پہلی آیت کیا ہے؟ الذین ينفقون اموال، فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے کاموں میں مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کیا ہے؟ جیسے کاشتکار ایک دانہ زمین میں بوتا ہے، ایک بیج ڈالتا ہے، ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، 7 سٹے نکلتے ہیں، 7 بالیاں، اور ہر بالی میں 7 سٹے، ہر بالی میں 100 سٹے، 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 سٹے، تو ایک بالی میں کتنے ہو گئے؟ اللہ اکبر، 700۔ ایک دانے سے 700 دانے اٹھاتا ہے، ایک دانے سے 700 دانے اٹھاتا ہے کاشتکار۔ حالانکہ
یہ تو صرف اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں لوگوں کے لیے معیشت کا ذمہ دیا ہوا ہے یہ اس کے نتیجے میں ہے، جبکہ وہ تو خالصتاً صدقہ اللہ کی رضا کے لیے، یہ تو وہ اپنے پیٹ کے لیے کر رہا ہے، اپنی دنیا کے لیے کر رہا ہے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے کر رہا ہے، تو اللہ ایک پر 700 دیتا ہے، اور جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا دے گا، کتنا دے گا۔ یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور یہ مال زکوٰۃ کے علاوہ عام صدقات بھی ہیں، ہم لوگ صرف زکوٰۃ، اور وہ بھی پوری شہد ادا نہیں کرتے، وہ بھی پورا حساب و کتاب نہیں کرتے، وہ بھی ہیلے کرتے ہیں بچنے کے لیے، وہ بھی ڈنڈیاں مارتے ہیں بچنے کے لیے، کوئی نہ کوئی ہم ہیلا تلاش کر لیتے ہیں، جبکہ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقات و خیرات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں ایک مقام پر غالباً آیت نمبر 177 ہے، اس کو پڑھ کے دیکھیں، صدقے کا الگ ذکر کیا، زکوٰۃ کا الگ ذکر کیا۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ متقین کا ذکر کیا، نیکوکاروں کا ذکر کیا، اور دیکھیں کس طرح ذکر کیا۔ دیگر اوصاف کے ساتھ ساتھ 2 وصف بتاتا ہوں۔ فرمایا نمبر 1، مال خرچ کرتا ہے رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں پر مال خرچ کرتا ہے، اور وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیں زکوٰۃ کا الگ سے ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اور رشتہ داروں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، پڑوسیوں پر خرچ کرنے کا الگ ذکر کیا، جس کا معنی کیا ہوا کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقات و خیرات۔ ایک اور مقام سنیں، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں تمہارے مالوں میں حق ہے۔ حق ہے کس کا؟ سائلین کا، جو بھی سوال کرنے والا ہے، والمحروم، جو محروم ہیں ان کا اللہ نے حق رکھا ہے۔ تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی حقوق ہیں جن کو میں نے اور آپ نے ادا کرنا ہے۔ اللہ نے جن کو دیا ہے وہ اسی طرح خرچ کریں، اسی طرح خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف مواقع دیے، کوئی غریب ہے، کاروبار وسیع نہیں ہے، اللہ نے اس کو موقع دیا ہے کہ تم فرصت کے لمحات سے روزے رکھو، تہجد پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اذکار کرو، ان عبادات میں زیادہ وقت صرف کرو، تمہیں اجر مل جائے گا۔ کسی کو اللہ نے کاروبار کی وسعت دی ہے اور کسی کو اور زیادہ وسعت دی ہے، اس کے لیے وقت نکالنا بہت مشکل ہے، تھکا ماندہ ہوتا ہے، تہجد نہیں پڑھ سکتا، انتہائی تھکا ماندہ ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کر پاتا، زیادہ اذکار اور دعاؤں کا اہتمام نہیں کر پاتا، مصروفیات اتنی ہیں۔ تو اللہ نے اتنا مال دیا ہے تو اس میں سے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کی صورت میں، عام صدقات کی صورت میں کتنا بڑا موقع ہے اللہ کی طرف سے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو محروم نہ کرے۔ اللہ نے مال دیا ہے تو پورے اہتمام کے ساتھ زکوٰۃ نکالے۔ اللہ نے خوب مال دیا ہے تو آپ بھی اللہ کی راہ میں خوب خرچ کریں۔ قرآن میں ذکر ہے نماز، زکوٰۃ کا ذکر قرآن میں 38 مقام پر ہے، کوئی معمولی بات ہے، 38 مقام پر زکوٰۃ کا ذکر ہے، اور عام صدقات کا ذکر قرآن میں تقریباً 55 مقامات پر ہے۔ عام صدقات کا ذکر قرآن کا آغاز ہو رہا ہے، سورۃ بقرہ کا آغاز ہے، متقین کے اوصاف ہیں، اس میں انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ یہ 5 اوصاف اللہ تعالی نے سورۃ بقرہ کے شروع میں بیان کر دیے، ایمان بالغیب، نماز کی اقامت، انفاق یعنی خرچ کرنا، اور آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، اور قیامت پہ یقین رکھنا۔ شروع میں بتا دیا گیا انفاق کا۔ سورۃ بقرہ تو انفاق فی سبیل اللہ سے بھری ہوئی ہے، خرچ کرنا، صدقہ کرنا، اس سے بھری ہوئی ہے۔ ایک مقام سنیں، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرهم عند ربهم فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔
یہ جو میں نے بتایا نا سورۃ بقرہ آیت نمبر 260 سے 277 اس کے آخر میں یہ آیت ہے. معنی سنیں ذرا غور سے. فرمایا وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی رضا کے کاموں میں، باللیل رات میں، والنہار اور دن میں، سرن پوشیدہ بھی، وعلانیتاً اور اعلانیہ بھی، فلہم اجرہم عند ربہم انہیں اجر ملے گا ان کے رب کے ہاں، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ان پر قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا. یہاں تو دن اور رات کی اللہ بات کر رہا ہے، یہاں تو پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر اللہ بات کر رہا ہے. بلکہ ایک اور مقام سنیں، الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارتا لن تبور. فرمایا کہ وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں سرن پوشیدہ طور پر بھی، اعلانیہ طور پر بھی، یرجون تجارتا لن تبور، یہ اللہ تعالیٰ سے ایک تجارت کر رہے ہیں جس میں ہرگز گھاٹا نہیں. یہ اللہ سے تجارت ہے. قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، صدقہ خیرات، زکوٰۃ دینا، یہ اللہ سے تجارت ہے جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے. لیوفیہم اجورہم، اللہ پورا اجر دے گا، ویزیدہم من فضلہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بڑھا چڑھا کر دے گا. تو اس حوالے سے ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اور جو مصارف زکوٰۃ ہیں جہاں خرچ کرنا ہے اس حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.